جو اگلا جو عنوان ہے جو ہے سیاسی و سماجی رہنما اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ہمارا رول اور بحیثیت سیاسی و سماجی رہنما میں آواز دیتا ہوں محترم حضرت مولانا رحمۃ اللہ ندوی صاحب جو کنوینر ہے تحریک علماء ہند کے، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس عنوان پر رہنمائی کریں۔ ہماری عنوان ہے سیاسی و سماجی رہنما اسلامی معاشرے کی تعمیر کا رول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وجاء آخر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ محترم دائس پہ تشریف فرما علماء کرام و دانشوران اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، الحمدللہ آج ضلعی اجتماع جو منعقد کیا جا رہا ہے اور اس کا عنوان ہی ہے تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور آج جس عنوان پر مجھے بولنا ہے وہ ہے سیاسی و سماجی رہنمائی، اور یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے جس پر بولنے کے لیے اور کہنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور آج ہم ملک کے موجودہ حالات سے الحمدللہ واقف ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فسطائی طاقتوں نے ہمارے ملک کے اندر اپنا پنجہ گاڑ دیا ہے، اور دھیرے دھیرے جو آئیڈیالوجی لے کر اغیار چل رہے تھے وہ اپنی پوری آئیڈیالوجی پہ کام کر رہے ہیں، اور ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ملت اسلامیہ کسی ایک موضوع پر، کسی ایک ٹاپک پر بھی ہمیں یکجا نظر نہیں آتی۔ آخر کیا بات ہے جس ملت اسلامیہ کو ایک ہونے کا حکم فرمایا گیا، جسے فرمایا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ آج وہ ملت اسلامیہ کیوں الگ الگ پارٹوں کے اندر بکھری ہوئی ہے، اور آج ملت اسلامیہ کو جو معاملات درپیش ہے، جو مسائل درپیش ہے، آج اگر ان کا تدارک نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے حالات اسپین جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت اسلامیہ ہوش کے ناخن لے اور اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کے خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اپنے آپ کو یکجا فرمائیں۔ آج ملک کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے لیے یہاں کی زمین تنگ کر دی جا رہی ہے، اور ملت اسلامیہ کو ہر طرح سے آفات کے اندر، مصیبتوں کے اندر ڈھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں وہ چیز یاد رکھنی چاہیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، خوف مت کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن کامل ہو، اللہ نے فرمایا ہے۔ اور جس چیز کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے وہ ہے ہماری سیاسی اور سماجی رہنمائی۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے بہت سارے پلیٹ فارم قائم کر دیے ہیں، اور الگ الگ مختلف ہماری جماعتیں اور ہماری تحریکیں کام کر رہی ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ہماری جتنی بھی تحریکی ہے، ملت اسلامیہ کے کسی ایک مدعے پر، کسی ایک عنوان پر وہ یکجا نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے المیہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر ابھی تک سیاسی شعور بیدار نہیں ہوا۔
جبکہ اللہ رب العزت نے اس ملت اسلامیہ کو، اس امت کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا تھا؟ اللہ رب العزت نے اسے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سرزمین پر اس دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور خلیفہ اسے بنایا جاتا ہے جو ملک کے اندر اپنی حکمرانی قائم کرے۔ جس امت کو، جن لوگوں کو اس دنیا کے اندر خلافت کرنا تھا اور اپنی خلافت قائم کرنا تھا، آج اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس ملت اسلامیہ کا سیاسی شعور بیدار نہیں کیا گیا تو آج ہم لوگ 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی نمازوں پر پابندی لگا دی جائے، آپ کی اذانوں پہ پابندی لگائی جائے۔ آج ہم لوگ الگ الگ دھڑوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور قرآن مجید کے مطالعے سے ہم لوگ یہ چیز اخذ کر لیں کہ ہم لوگوں کو ملت اسلامیہ کے کاموں پر یکجا ہونا ہے، ایک جگہ جمع ہو کر ملت اسلامیہ کی ہم لوگوں کو شیرازہ بندی کرنا ہے، ہمیں ایک ہی صف کے اندر محمود و ایاز کو کھڑے کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ تو ہم تمام لوگوں کو آج اس اجلاس سے یہ عزم کر کے اٹھنا ہے، اور ہم اپنے پہلو کے اندر اور اپنے دامن میں اس چیز کو باندھ لے کہ آج ہم لوگ یہ عہد کریں اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ملت اسلامیہ کے لیے ہم تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج ملت اسلامیہ کا سیاسی شعور بیدار نہیں ہوا، اور سیاسی شعور بیدار اس وقت ہوگا، سیاسی شعور بیدار اس وقت ہوگا اور سماج اس وقت ترقی کرے گا جب ہمارے سماج کے اندر تعلیم کا رجحان بڑھے گا۔ جس قوم کو اور جس ملت کو سب سے پہلے یہ آیت بتائی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، افسوس کی بات یہ ہے ملت اسلامیہ آج تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ آج ہمارے بچوں کا آپ جائزہ اٹھا لیجئے، ہمارے سماج کے اندر کتنی برائیاں پنپ رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، رات ہوتے ہی چوک چوراہوں پہ دیکھ لیجئے، ہمارے نوجوان آپ کو نشے کے اندر دھت نظر آئے گا۔ آپ رات 11 بجے کے بعد دیکھ لیجئے، ہمارے نوجوان مٹر گشتی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ نوجوان جسے علامہ اقبال نے شاہین کہا تھا، اور نوجوانوں سے انقلاب اس دنیا کے اندر آنا تھا، آج وہ نوجوان اپنی جوانی کو نشہ کے اندر برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں اس داعش سے اور اس اجتماع کے موقع سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو برباد مت کرو۔ سماج کے اندر سب سے زیادہ ابھی جو چیزوں کی ضرورت ہے، ہم جن چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر نشے کی عادت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور دوسرا ہماری بچیاں ارتداد کے دہانے پہ جا رہی ہیں۔ یہ دو ایسے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہو چکے ہیں کہ اگر اس پر ہم نے فی الوقت کام نہیں کیا تو یقین جانیے یہ بچے مسلمانوں کے گھروں کے اندر تو پیدا ضرور ہوں گے، لیکن یہ بچے ہمارے نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج سماج کو بنانے کے لیے، آج معاشرے کو بنانے کے لیے ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ کل اللہ رب العزت کے حضور آپ کو بھی پیش ہونا ہے، مجھے بھی پیش ہونا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب آپ کو بھی دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے نوجوانوں کی فکر کریں، ہماری بچیوں کی فکر کریں، اور انہیں بتائیں کہ آپ کس لیے اس دنیا کے اندر آئے ہو۔ انہیں بتائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کون سا فریضہ دیا ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے ہیں۔ جب معاشرہ سدھرے گا تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سماج بہتر بن سکتا ہے، اور سیاسی رہنمائی تو اس وقت ضروری ہے جب ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہم لوگوں نے اقرأ بسم ربک الذی خلق پر عمل نہیں کیا، جو آیت کریمہ اس ملت اسلامیہ کے لیے نازل کی گئی تھی، آج ملت اسلامیہ اس سے کوسوں دور ہے۔ آج
سلم علاقے کی آپ جائزہ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کتنے بچے مدارس میں ہیں، کتنے بچے اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے آج جن کی عمر اسکولوں کے اندر پڑھنے کی ہے، آپ دیکھ لیجئے ہوٹلوں کے اندر وہ بچے کب دھو رہے ہیں، ہوٹلوں کے اندر وہ بچے پلیٹیں دھو رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ انہیں تعلیم کون پہنچائے گا؟ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اس بات پر جمع ہو جائے کہ ہم ملت اسلامیہ میں بہترین معاشرہ تشکیل دیں گے، اور ہم سیاسی سطح پر بھی اپنی طاقت کو مضبوط کریں گے۔ جب معاملہ سیاسی سطح کا ہو اور جب معاملہ سیاست کا ہو تو ہم تمام لوگوں کو یکجا ہو جانا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر ابھی تک نہیں آئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اغیار کو اٹھا لیجئے، جب ان کے سامنے ایک آئیڈیالوجی پیش کی گئی ہے کہ ہم کو ایک راشٹر بنانا ہے، وہ تمام لوگ یکجا ہو گئے۔ آج ہمارے پاس اتنے ساری سوسائٹیز ہیں، ہمارے پاس آج اتنی ساری تنظیمیں ہیں، ہمارے پاس آج اتنی ساری جماعتیں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یکجا نہیں ہوتے۔ ملت اسلامیہ کو کتنے مسائل درپیش ہے، اگر میں ان تمام چیزوں کو آپ کو بتانا چاہوں تو اس کا اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ آج ملت اسلامیہ کبھی موب لنچنگ کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو مار دیا جاتا ہے، کبھی آپ دیکھ لیجئے کوئی اور نعرہ لگا دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے مساجد، ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہیں، اور یہ تمام چیزیں اسی وقت محفوظ رہ سکتے ہیں جب سیاسی سطح پر ہم لوگ یکجا ہو۔ اگر ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے تو آپ یقین جانیے، ہم سیاسی طاقت اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس ملک کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے، ہم اس ملک کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم لوگ سیاسی سطح پر مضبوط نہ ہو جائے۔ سیاسی سطح پہ مضبوط ہونے کے لیے اگر ملت اسلامیہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم تمام لوگوں کو یکجا ہونا پڑے گا، اور ہمیں یہ خدمت پیش کرنی پڑے گی کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ تمام لوگوں کو بخوبی علم ہے۔ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی، ہمارے ضلع کی اچھی طرح ترجمانی کرے، ان کی اپنے اہل و عیال کی ترجمانی کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آج ملت اسلامیہ کا معاشرہ بکھرا ہوا ہے، آپ یقین جانیے ملت اسلامیہ کو اتنے معاملات درپیش ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے قائدین کی زبان بھی اس وقت چپ رہتی ہے، وہ اپنی زبانوں سے بھی ملت اسلامیہ کے لیے کچھ نہیں کہہ پاتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم ایسے دور کے اندر جی رہے ہیں کہ آپ یقین کیجئے ایسا لگتا ہے، کبھی کبھار رات میں سوتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ زمین تنگ کر دی جا رہی ہے، لیکن وہ چیز یاد آتی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اس وقت ہمیں یہ ہمت ملتی ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر یکجا فرمائے۔ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ملت اسلامیہ کے معاملات میں نظریاتی اختلاف ایک طرف رکھنا ہوگا، اور ہم تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع ہو کر اپنی سیاسی طاقت بھی مستحکم کرنی ہوگی، ورنہ یہی ہوگا کہ گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو برباد مت کرو، کیونکہ تم علامہ اقبال کے شاہین ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلمان تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلمان تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوتا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔